انا کننا من قبل ندعوہ، ہم اس سے پہلے ایک اللہ کو پکارتے تھے، انہ هو البر الرحیم، بے شک وہ احسان کرنے والا اور مہربان ہے۔ کئی سال گزرے ہیں، اس زمانے میں 1:30 بجے تک درس تفسیر ہوتا تھا، صبح 8 سے، درمیان میں 11 ساڑھے 11 بجے کچھ 15-20 منٹ کا وقفہ ہوتا تھا۔ طلباء اور ہم سب وضو وغیرہ تازہ کر کے جب وقفہ ہوا میں وہاں چلا گیا دفتر کے سامنے، تو ایک مولوی ہے، عجیب طرح کپڑے پہنا ہوا، رومال جیسے بدعتیوں کا طریقہ ہے، گردن سے گلی بند کی طرف لپیٹا ہوا، یہ کیا پڑھا رہا ہے؟ میں نے کہا قرآن شریف۔ اچھا، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں۔ کچھ بات چیت اور بھی اس نے ایسی نامناسب کی۔ میں نے اس کو کہا ایک بات یاد رکھو، ویسے ہمارا 2.5-3 گھنٹے کا درس باقی ہے، لیکن آپ کے اعزاز میں صرف 1 گھنٹہ پڑھاؤں گا، آپ جائیں گے نہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ قرآن آپ کو مسلمان کرتا ہے یا نہیں۔ میں آج اپنا بازو دیکھتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے پیچھے تو نہیں پڑھوں گا، اپنی زور پڑھوں گا، لیکن زور تک یہی ہوں گا۔ ٹھیک ہے۔ میں وہاں سے یہاں تک آ رہا ہوں اور دعا کر رہا ہوں کہ یا رب کوئی آیت لیا جس پر میں ذرا اس کو سمجھا دوں۔ خدا کا کرنا یہ تھا، سورۃ طور شروع ہو گئی اور یہ آیت آئی، انا کننا من قبل ندعوہ، ہم اس قیامت سے پہلے اور جنت سے پہلے دنیا میں ایک اللہ کو پکارتے تھے اور اس سے مانگتے تھے، انہ هو البر الرحیم۔ میں یہاں رک گیا اور میں نے کلام کیا کہ دیکھو کتنا بڑا اسلام ہے، لیکن اس کا ایک موقع پر ایک چھوٹا سا نام ہو جاتا ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ صحابہ کا ذکر جب قرآن کرتا ہے تو ان والذین معہ، معیت کے ساتھ ذکر ہوتے، مراد صحابہ ہے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ تو میں نے کہا یہ پورا اسلام، پورا دین محمدی، شریعت کاملہ، قیامت کے دن جنتی جنت پہنچ کر ایک چیز پر فخر کریں گے کہ ہم نے دنیا میں صرف اللہ سے مانگا، اللہ کو پکارا اور اللہ کو آواز دی، انا کننا من قبل ندعو۔ تو میں نے کہا معلوم ہوا کہ عقیدے کی بنیاد رب العالمین جل وعلا کو پکارنا ہے، اس سے مدد مانگنا ہے، اس سے دعائیں کرنی ہے، انہیں ہر جگہ موجود سمجھنا ہے، انہیں عالم الغیب، کارساز، مدبر، منتظم، حاجت روا ماننا ہے، جو لوگ آج قبروں سے و آستانوں سے مانگتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ ہمارا تو سارا کام قبروں والے کر رہے ہیں۔ اور یہ شعر میں نے پڑھا احمد رضا خان کا، ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے، عبد القادر۔ ہدایت بخشش اس کے اشعار کا مجموعہ ہے، اس کا شعر ہے۔ تو میں نے کہا جو ذی تصرف بھی پیرانی پیر ہے، مختار کار بھی وہ ہے اور مدبر بھی وہی ہے، کار عالم کا چلانے والا بھی، تو خدا کا کیا کام رہ گیا؟ تو میں نے کہا معلوم ہوا کہ یہ لوگ جنت میں نہیں ہوں گے اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ جو شخص بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا، کارساز، مدبر العالم، منتظم سمجھے، جو اللہ کی صفات خاصہ ہے، اس کا ایمان نہیں رہے گا۔ انا کننا من قبل ندعوہ، بے شک ہم اس سے پہلے صرف اللہ کو پکارتے تھے، صرف اللہ سے مانگتے تھے، صرف اللہ کو حاجت روا، کارساز اور عالم الغیب سمجھتے تھے۔ انہ هو البر الرحیم۔
اس وقت میں بہت اچھے موڈ میں تھا اور اس کو سمجھانا بھی تھا، تو میں نے بڑے امثال اور واقعات بھی اس پر ذکر کیے۔ جب یہاں سے میں چلا گیا تو بڑا خوش بیٹھا ہے، کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست سمجھانا جانتے ہو۔ میں نے کہا خدایا ہدایت کے خزانے آپ کے پاس ہے، اس کو قرآن کے درس سے محروم نہ فرما۔ 5 مرتبہ اس نے اس کے بعد مکمل دورہ تفسیر یہاں کیا، اور 4 سال یا 6 سال پہلے دورہ حدیث بھی حیدرآباد کے کسی اہل حق کے مدرسے سے کیا۔ امام ہے وہ، اس کو سہولت تھی۔ فذکر، پس آپ نصیحت کیجئے، فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، نہیں ہے آپ اللہ کے فضل سے کوئی قصہ گو اور نہ دیوانہ۔